بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 7 پارہ ہے اور 15 اور 16 رکوع ہے۔ آیت 71 سے ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ یکسو ہو کے صرف اللہ کے لیے ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کے لیے چلنا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے۔ 71 آیات سورۃ الانعام۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ وہ نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے۔ سوچ ابراہیمی دیکھیے کہ وہ کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے کتنا سوچا کہ اگر میں آگ کی پوجا کرتا ہوں یہ تو بجھ جائے گی، اگر میں چاند کی پوجا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں تو یہ تو مانند پڑ جائے گا، سورج کی کرتا ہوں اس کی روشنی مانند پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے صرف اور صرف ایک اللہ کے آگے جھکنا ہے، ایک اللہ سے مانگنا ہے، ایک اللہ سے رجوع کرنا ہے، اور اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس کے بندوں کے ساتھ احسان کا تعلق بنانا ہے، بھلائی کا راستہ چننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بتایا گیا کہ شیطان نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے ساتھ بھی ہو کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہا ہو، ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ براہ راست خاص اللہ ہی کی راہ۔ جتنا مرضی مجھے شیطان بتائے کہ میں جنگل میں پھنسا ہوا ہوں اور شیطان یہ نہیں یہ والا سیدھا راستہ ادھر سے نکل جاؤ گے، تو تم نہ سنو، صرف اللہ پہ بھروسہ کرو، پھر جدھر وہ چاہے وہ تمہیں کر دے، اور نماز کی پابندی کرو، اس سے ڈرو، وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ دیکھیں ہر آیات، چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری ابھی تک ٹریننگ کر رہے ہیں کہ تم کیا کرو، نماز کی پابندی کرو، اور یہ کب ہوگا؟ جب ڈرو گے، محبت کرو گے، اور وہی جس نے آسمان اور زمین پر حق پیدا کیا، اللہ دکھا رہے نشانی، وہی تو ہے جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے۔ 74 آیت، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پڑھے، کیسے انہوں نے مقابلہ کیا، کیسے دین پھیلانے کے لیے کیسے کاوشیں کی انہوں نے۔ 75 میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھلائی، اور تاکہ کامل یقین کرنے والے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانیاں دکھائی تو ہمارے سامنے واضح نشانیاں ہیں، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ 77 پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مانگی تو صحیح ہدایت اس سے، ان نشانیوں سے پائیں تو صحیح، ابراہیمی سوچ بنائیں، ان کے پیچھے چلے تو صحیح، کہ دین کو پڑھے تو صحیح، آپ کو سارا دین سمجھ آ جائے گا۔ 78 میں بھی انہی کے حوالے سے ہے کہ تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تم کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، کبھی تم کسی کی چیز کی، بتوں کی، پتھر کی، ہر چیز کی تم پوجا کرتے ہو، میں تم سب سے بیزار ہوں، صرف اور صرف میں کس کا بندہ ہوں؟ رب کا بندہ ہوں، اسی کا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کن کی بات ساری ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات، کیسے تقوی والے انسان تھے، غور و فکر کرنے والے، تتفکرون۔ ہمیں اپنے اندر وہ صفت لے کر آنی ہے کہ ہم بھی اپنے رب کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی سے مانگے تو بس اسی کے سامنے جھکیں، تو انشاءاللہ وہ رب ہے، جب ہم اس سے خوف کرتے ہیں تو وہ ہمارے سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ 79 آیت میں بھی دیکھیں وہی چیزیں چل رہی ہیں، شرک کرنے والوں سے میں نہیں ہوں، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 18 آیات میں، اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے لا طریقہ بتلایا ہے، میں ان چیزوں سے جنہیں اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں، ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کون؟ میرا رب۔ کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین، ہر چیز، ہر نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، تم پھر بھی نہیں ڈرتے ہو، تم پھر بھی نہیں سمجھتے ہو، پھر بھی نہیں سوچتے ہو؟ جاؤ، میں تم سے نہیں ڈرتا، کیونکہ مشرکین مکہ اور منافقین جتنے بھی تھے نا، جو خلاف تھے، وہ آپ کو ڈراتے تھے، اور سب سے پہلے اپنا گھر آنا، ٹھیک ہے۔ جس گھر میں آنکھ کھولی تو دیکھیں
کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ نے کے اوپر بھروسہ کیا تو اللہ نے بھی ان کا ساتھ دیا، کے اندر مضبوطی پیدا کی۔ 81 میں، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم ان سے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فرما رہے میں کیوں ڈروں بھائی، تم نے ڈرنا تو جاؤ ڈرو۔ 82، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسو ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اکٹھا نہیں کر دیتے، ایسوں کے لیے امن ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، وہ سیدھی راستے پہ چل رہے ہیں۔ بے شک ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے سارے رشتہ دار، گھر والے، ادھر ادھر سارے ہمارے خلاف ہیں دین کا کام جو کریں، لیکن اصل میں ہم امن میں ہیں، کیونکہ جو ہمیں لگتا ہے وہ اچھا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ اچھا نہیں ہے، تو کیونکہ تقدیروں کے فیصلہ کرنے والا تو میں رب ہوں، ٹھیک ہے، میں سننے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں، بس تم الرٹ ہو کے میرا کام کرو۔ اور اس کا کیا کام ہے کہ اس کے لیے محبت دکھلاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اسی کے سامنے جھکو، اسی سے مانگو، اس کو عہدہ دو، جس قابل کوئی ہوتا ہے اس قابل ہی اس کو عزت دی جاتی ہے، اور اللہ تو بالا تر ہے، بے حساب ہے، آپ کی تو سوچ بھی نہیں، اتنی بلندی، میرا رب ہے، اتنی بلندیوں والی شان، جس نے یہ زمین و آسمان، جہان، چرند پرند، ہر چیز کو تعینات کر دیا۔ اور رضا الہی پانے والوں کے رویے 71، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرو، ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کرو، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، حق کا مشاہدہ کرو، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اس کے لیے ایک ہو جاؤ۔ آگے 16 آیات دیکھ لیتے ہیں، راہ ہدایت پر چلنا 83 سے، یکسو ہو کر کس پہ چلنا ہے؟ راہ ہدایت پر، ہدایت کی راہوں پہ چلنا ہے۔ 83، اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جنہیں چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے، جسے رب چاہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جسے رب گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اور ہم نے اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ہر ایک کو ہم نے ہدایت، سارے زمانے والوں کو ہم نے ہدایت دی، نوح ان کی اولاد میں سے، داؤد، سلمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام کو، اس طرح ہم نے نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے دیکھیں کتنے پیارے پیارے بندوں کا نام لے کے بتا رہے کہ ہم نے ان سب کو جزا دی، یہ حق پر تھے، یہ قائم رہے، یہ ڈٹے رہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو اونچے مرتبے عطا کیے۔ اگر تم بھی پانا چاہتے ہو تو ان کی طریقے پر چلنا شروع کر دو۔ 85، اور نے زکریا کو، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو سب نیک لوگوں میں شامل کیا۔ سبحان، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے لیے اپنے بندوں کا بتا رہے ہیں، یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نیکوں میں لکھ دیا، جو شرک کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، جو اللہ ان سے ہدایت جو ہے نا، اس کا جو لکھا ہوا ہدایت نامہ ہے نا، اس کو بند کروا دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود چاہتا ہی نہیں ہے، جو مانگیں گے ہمیں ملے گا وہی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کتاب و حکمت نبوت عطا کی تھی ہم نے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ نبوت کا انکار کیا۔ ان کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ 89، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت کتابیں، نبوت، ہر چیز عطا کی، ٹھیک ہے، اور کچھ کو ان کا تابع دار بنا دیا، کچھ کو ان کے خلاف، تم غور و فکر نہیں کرتے۔ 19 آیات، یہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سے صرف اور صرف آخرت چاہیے، بہترین گھر چاہیے۔ آپ بھی مانگیے اور مجھے بھی صالحیت کو اختیار کر لینا ہے، راہ ہدایت پر چلنا ہے، سب سے اعلیٰ کہ ہم نے حق کا اور انبیاء کا مشن قائم کرنا